بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لباس چاہے مرد کا ہو یا خاتون کا، کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ مرد حضرات کی تو علماء کرام موقع سے رہنمائی فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن خواتین کو اس کے مواقع کم ملتے ہیں، اس لیے کہ خواتین گھر کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی کم ملتا ہے۔ نیز لباس سے رابطہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہی گھر میں اگر مرد کے 4-5 جوڑے کپڑے ہوں گے تو خاتون کے 50-60 جوڑے کپڑے ہوں گے۔ لباس اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو پہننے والا بے لباس ہی سمجھا جاتا ہے۔ لباس اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی قوم کی مشابہت اس میں پائی جائے گی، جس سے شریعت میں روکا گیا ہے۔ انہی سب باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ مکتب مدرسہ آمینہ کاوی کی 2 طالبہ ہیں، فضیلہ بنت مولانا فاروق کاوی اور ماریہ بنت زبیر کاوی موجود ہیں۔ دونوں اپنا اپنا اظہار خیال کریں گی، جن کو آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فضیلہ پہلے آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں لباس کے 2 مقصد ہے۔ نمبر 1، لباس کے ذریعے ستر چھپانا۔ نمبر 2، لباس کے ذریعے زینت حاصل کرنا۔ اب خرابی یہ پیش آئی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر جو غیر اسلامی تعلیمات ہے، یا وہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے، انہوں نے لباس کا صرف ایک ہی مقصد سمجھ لیا ہے، اور وہ ہے زینت یعنی بننا سورنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زینت حاصل کرنے کے نام پر آج کل کا لباس عام طور پر ایسا ہو گیا ہے کہ لباس کا جو اصل مقصد ہے ستر پوشی یعنی ستر چھپانا، یہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر اسلامی لباس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نیم اوڑیاں۔ آپ دیکھیں گی یا تو ہاتھ اوپر تک کھلے رہتے ہیں یا پاؤں اوپر تک کھلے رہتے ہیں۔ نمبر 2، بالکل باریک لباس ہوتا ہے جس سے اندر کا بدن بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 3، بہت چست لباس ہوتا ہے کہ جسم کی بناوٹ بھی نظر آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا لباس جس سے زینت کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ستر بھی چھپ جائے، وہ اسلامی لباس ہے، اور ایسا لباس جس سے ستر نہ چھپے، چاہے کھلا رہنے کی وجہ سے یا باریکی کی وجہ سے یا چست ہونے کی وجہ سے نہ چھپے، تو ایسا لباس غیر اسلامی ہے اور پہننا جائز نہیں ہوتا۔ اب آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی تعلیمات ہے جو ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ محترمہ فضیلہ نے بتایا۔ تو اب ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز ہی نہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے۔ عام طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں غیروں کے طریقوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ان کا لباس بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ لباس تو شعار ہے، پہچان ہے، اپنی پہچان ہی ختم کر دیں گے تو زندہ کہاں رہیں گے، زندہ رہتے ہوئے بھی مر جائیں گے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر سنا کر بات ختم کرتی ہوں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، اور ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد،
अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।